بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنسان سڑک۔ دوستو، میرا نام عثمان ہے اور میں پاکستان سے ضلع ننگانہ صاحب کے ایک قصبے کا رہنے والا ہوں۔ میری کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ میں اپنی کہانی شروع کرتا ہوں۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا، جمعہ کا دن تھا۔ میرے BA کے پیپر چل رہے تھے۔ کیونکہ میں ایک قصبے کا رہائشی تھا تو مجھے پیپر دینے جانے کے لیے ننگانہ صاحب جانا پڑتا تھا۔ پنجابی کا پیپر تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ پیپر کا ٹائم 2 بجے کا تھا۔ میں 11:30 بجے تیار ہو کے ننگانہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا وہاں جا کے نماز جمعہ پڑھوں گا اور 2 بجے پیپر دے کے واپس آ جاؤں گا۔ جس راستے سے ہم لوگ ننگانہ جاتے ہیں وہ راستہ کافی خستہ حال اور سنسان ہے۔ بہت کم ٹریفک ہوتی ہے اس پہ۔ میری بچپن سے عادت رہی ہے کہ میں جب بھی بائک یا گاڑی پہ سفر کرتا ہوں تو درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ میں اپنی دھند اور گرمی سے بچنے کے لیے بائک تیز دوڑاتا جا رہا تھا کہ مجھے سامنے ایک کالے چولے میں ایک شخص دکھائی دیا جو دوسری سائیڈ پہ کھڑا ہو کے لفٹ مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا کتنا پاگل آدمی ہے، جانا ننگانہ ہے مگر سائیڈ دوسری سے لفٹ مانگ رہا ہے۔ سوچتے سوچتے جب میں اس کے پاس گیا تو میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ بہت مشکل سے بائک جو سنبھالی اور ریس فل کر دی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے اندر داخل ہو کے میرے سینے کو دبا رہا ہے۔ مگر درود شریف کی بدولت میری بائک تیز ہو گئی۔ میں نے بہت آگے جا کے دیکھا کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر رکا، سانس لی، مگر دل تھا کہ دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ جو چیز میں نے دیکھی تھی وہ کبھی کہانیوں میں سنا کرتا تھا۔ کالے چولے میں ایک عجیب مخلوق تھی۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ منہ ایسا تھا جیسے مردہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ گوشت لٹک رہا تھا۔ ہاتھ کالے اور گوشت سے لت پت تھے۔ عجیب و غریب مخلوق تھی۔ میرے اوسان بحال ہوئے تو میں ننگانہ پہنچا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے بخار ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ کرتے پیپر دے کے میں نکلا واپسی کی طرف، مگر ڈر وہی تھا کہ شام ہو گئی ہے، وہ مخلوق پھر نہ وہاں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہو۔ لیکن مجھے واپسی پہ کچھ نہ دکھائی دیا۔ گھر آتے ہی سر کا درد شدت اختیار کر گیا، بخار بہت تیز ہو گیا اور ڈر کے مارے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ بتا سکوں۔ رات بھر بخار میں تپتا رہا اور بے ہوشی میں وہی مخلوق کو دیکھتا ڈرتا رہا۔ کب صبح ہوئی اور مجھے ہوش آیا کچھ پتہ نہ لگا۔ لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرے گلے میں ایک تعویذ تھا جو اکثر ہم نے بخار ہونے پر رکھا ہوا تھا گھر میں۔ امی نے آ کے مجھے دیکھا اور کھانا دانا لا کے دیا اور بتایا کہ رات تمہاری بہت مشکل سے گزری ہے، تم اتنا ڈر رہے تھے خواب میں۔ تو میں نے سارا قصہ امی کو سنایا۔ امی نے کہا کہ تم سید صاحب سے بات چیت کرو اور تعویذ بناؤ۔ میرے پاس ایک سید آتے تھے جن سے کافی پیار تھا، وہ روحانی علم کے عامل تھے۔ میں نے ان سے بات کی، سارا قصہ سنایا تو وہ کافی پریشان ہو گئے۔ میں نے پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کافی بار اس سڑک پہ لوگوں سے یہ قصہ سن چکا ہوں اور کافی لوگ اس حیوان کے شکار بھی ہو چکے ہیں۔ چونکہ تم اس سے بچ گئے ہو اور تم نے اس کو دیکھا بھی ہے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔
میں تم کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، اس تعویذ کو اتارنا نہیں ہے، چاہے تم نہانے کے لیے بھی جاؤ تو اس کو پہن کر ہی جانا ہے۔ میں کافی ڈر گیا کہ کیا بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اور سید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ بلا تمہارے ارد گرد رہے گی، مگر جب تک تعویذ تمہارے پاس ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں نے وہ تعویذ پہن لیا اور اس کے بعد کچھ دن کافی سکون رہا، اور میں سب کچھ بھول گیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد میرا ایک دن دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا اتفاق ہوا، تو ہم سب دوست ہمارے قصبے کے گراؤنڈ میں کھیلنے چلے گئے۔ وہ گراؤنڈ پہلے چاولوں کی انڈسٹری ہوا کرتی تھی، تو ایک دوست نے گیند اندر کمرے میں پھینک دی۔ میں لینے کے لیے وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے دیکھ کر پھنکار رہا ہے۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی چلانے لگ گیا۔ جب تک میرے دوست وہاں پہنچے، وہ اژدہا اس مخلوق کا روپ دھار چکا تھا اور اپنی بھاری آواز میں بولا، تم کب تک بچو گے مجھ سے؟ اتنا سننے کی دیر تھی کہ میں زمین پہ ایک دم سے جا گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو گھر پلنگ پر تھا اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ یکدم گرنے سے میرا سر پھٹ گیا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا تو ساری بات میں نے بتا دی۔ وہ پریشان ہو گئے اور ایک عالم کے پاس لے گئے جو کالے جادو کا عامل تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کو لوگوں نے پرانے زمانے میں زندہ آگ لگا کر جلا دیا تھا، کیونکہ اس نے بہت عورتوں، بچوں اور مردوں کا خون پیا تھا۔ جس جگہ وہ مجھے ملا تھا اس جگہ پہ ہی اس کو جلایا گیا تھا۔ وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ اس کو چھیڑنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ مگر ہاں، ایک آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور وہ عیسائی ہے۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے جا کر ملو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن ہم نے سنا کہ جس نے ہمیں جادوگر کا پتہ بتایا تھا اس کے گھر کو رات آگ لگ گئی اور وہ سب کے سب اس میں بھسم ہو گئے۔ میرا ڈر تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ تھا۔